ان میں موزون ترین جو امیدوار ہیں ان کو ٹکٹ دینا ہے. جو یہاں پر صوبائی تنظیم ہیں اور ڈویژنل تنظیمی کے ہیں لوگ ہیں, انہوں نے باقی فیس میں جن کو ٹکٹ نہیں ملا ان کو سنبھالنا ہے. بلتستان کے 9 حلقوں میں اور پی ٹی آئی کی وفاق حکومت تھی اس وقت, عمران خان صاحب بڑے فارم میں تھے, اس کے باوجود وہاں سے 3 سیٹیں ملی ان کو. کچھ حلقے ایسے تھے جو 2020 میں جہاں پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس تھی بہت پور رہی. بتایا یہ جا رہا ہے شاید بیک ڈور جو بھی ہو کہ ان کے ساتھ ٹکٹ کے وعدہ وعید کر کے جو ہے وہ پارٹی میں شمولیت کرائی گئی ہے. پارٹی میں جو لوگ آئے ہیں وہ انکنڈیشنلی آئے, ان کے ساتھ کوئی وعدہ وعید نہیں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک. میں ہوں شاہد ندیم. ناظرین, اس سال تقریباً 7 جون 2026 کو گلگت بلتستان کے صوبائی انتخابات ہوں گے اور گلگت بلتستان کے تقریباً یہ چوتھی جو ہے وہ حکومت یا سیاسی حکومت بننے جا رہی ہے. اور گلگت بلتستان میں اس وقت ایک سیاسی جو ہے وہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا دیگر جو جماعتیں ہوں وہ زور و شور سے اپنی کیمپین کا باقاعدہ آغاز کر چکی ہیں. اور آج گلگت بلتستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے تحت گلگت بلتستان کے 24 حلقوں کے جو امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز بھی گلگت بلتستان اور بالخصوص گلگت میں امجد صاحب جو صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کی رہائش گاہ میں ہو رہے تھے. اور بالخصوص گلگت بلتستان میں اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑا چرچا ہو رہا ہے اور ایک تاثر بن رہا ہے الیکشن کے دنوں میں کہ شاید آنے والے دنوں میں یا آنے والی حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بنانے جا رہی ہے. ایسے میں جہاں گلگت یا دیگر ڈویژن ہے اس میں بلتستان ڈویژن جو ہے وہ 9 سیٹوں کے ساتھ اس الیکشن میں بڑا ایک اہم کردار یا ایک اہم رول رکھتا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بشارت ظہیر صاحب جو ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلتستان کے. سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ نے ہمیں وقت دیا. سر پہلے تو آج اس مراحل سے آپ تمام کینڈیڈیٹس یا جو بھی لوگ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہو کے آئیں اپنی پارلیمانی بورڈ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بتائیں. تمام حلقوں کے لوگوں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, کوئی ایشو کوئی مسائل تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ, آپ کے ادارے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بجا فرمایا, ہر سیاسی جو جماعت ہے اور جمہوری نظام میں ایک پروسیس ہوتا ہے, خصوصاً الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کے دنوں میں اور جب خصوصاً ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے اس میں ہر امیدوار اس خواہش کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا ہے کہ وہ ٹکٹ کے لیے اپنے آپ کو موزون ترین امیدوار سمجھتا ہے. تو اللہ کے فضل سے بلتستان ریجن میں کمپلیٹ 2 دن پہلے ہو چکا تھا 9 حلقوں کے لیے, اور آج گلگت ڈویژن اور دیامت ڈویژن کی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے جو خواہش مند تھے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ان 24 حلقوں کے لیے جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا, اللہ کی فضل سے سب کمپلیٹ آج ہو چکا ہے. اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینے کے امیدواران ہیں ان میں سب سے زیادہ اس دفعہ پیپلز پارٹی کے لیے کینڈیڈیٹس نظر آ رہے ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف تھی انہوں نے بھی الیکشن کے دنوں میں یہی کیا کہ جو الیکٹیبلز تھے ان کو اپنے اندر زیادہ لوگوں کو جو ہیں شمولیتیں کروائیں. ایون بلتستان سے بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے نون لیگ کے جو سابق منسٹرز کافی حضرات تھے وہ سب بھی گئے, لیکن انفارچونیٹلی الیکشن کے دنوں میں جو الیکٹیبلز لینے کا ایک نقصان شاید ان کو ہوا کہ ریزلٹس برعکس آئے, بلکہ جن نظریاتی کارکنوں کو یا ان کو جن کو انہوں نے نظر انداز کیا تھا وہ آزاد حیثیت میں لڑ کے جیت کے ٹکٹ اپنی سیٹ جو ہے وہ پارٹی کے نام کر دی. ایسے میں اس سال سب سے زیادہ الیکٹیبلز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالخصوص بلتستان ریجن سے جو ہے وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے اپنے چھتر چھایا میں لیا ہوا ہے. تو کیا ایسے میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس آپ کے حق میں ہوں گی؟ جہاں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جہاں زیادہ لوگ ہوں وہاں مسائل بھی زیادہ کریٹ ہونے کے خدشے ہیں, تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی حکمت عملی آپ لوگوں نے بنائی ہے؟ اس میں عرض کروں کیونکہ جو پارلیمانی بورڈ یہاں آئی ہوئی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کریم لوگ ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں. 2 مراحل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ان جتنے بھی اپلیکنٹس جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے ان میں موزون ترین جو امیدوار ہیں ان کو ٹکٹ دینا ہے. اور دوسرے مراحل میں سمجھتا ہوں جو ہماری تنظیمی سٹرکچر ہے, جو یہاں پر صوبائی تنظیم ہے اور ڈویژنل تنظیمی کے ہیں لوگ ہیں, انہوں نے باقی فیس میں جن کو ٹکٹ نہیں ملا ان کو سنبھالنا ہے. اور آپ نے لاسٹ 2020 کی جو الیکشن کی بات کی جہاں پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس میں بھی یہ ہوا ہے, کیونکہ لاسٹ مومنٹ میں انہوں نے ہمارے یہاں ایک تاثر چل رہا تھا کہ جو جی بی کی عوام جو ہے وہ پرو گورنمنٹ ہوتی ہے, وفاق میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے زیادہ تر ہمارا یہ چیزیں چلتی تھیں. لیکن 2020 کی جو الیکشن ہوا اس میں خصوصاً میں بلتستان کے آپ کا ذکر کرتا رہوں, بلتستان کے 9 حلقوں میں
اور پی ٹی آئی کی وفاق حکومت تھی اس وقت، عمران خان صاحب بڑے فارم میں تھے، اس کے باوجود وہاں سے 3 سیٹیں ملی ان کو. تو اب میرے خیال سے وقت چینج ہو گیا ہے، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، اور لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ الیکشن جو 5 سال کے بعد ہوتا ہے اس میں انسان اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اور اس رائے کے اظہار کے بعد جو سلیکشن جو حکومت بننی ہے اس نے کیا کیا آپ کے لیے اور آپ کے آنے والے نسلوں کی جو کام کرنی ہے، اس کی سلیکشن کے لیے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اہلیت دیکھنی ہے. ہم نے خصوصاً ان پارٹیوں کا جن میں وفاق میں رسوخ ہوتا ہے، اور اس نیت سے لوگ اب ووٹ ڈالتے ہیں. بالکل. اصل اگر سر بات کریں تو جیسے کچھ کینڈیڈیٹ سلیکٹیبل آپ لوگوں نے لیے ہیں، جیسے مشتاق صاحب آئے ہیں، راجہ ناصر صاحب، بتایا یہ جا رہا ہے شاید بیک ڈور جو بھی ہو کہ ان کے ساتھ ٹکٹ کے وعدہ وعید کر کے جو ہے وہ پارٹی میں شمولیت کرائی گئی ہے. تو ایسے میں آپ کیونکہ ایک عام ورکر بھی ہیں، آپ لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اپنے جیالوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، تو ایسے میں جو پریویس کینڈیڈیٹس ہیں جو حلقوں سے جو ہے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایک پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے تلے محنت کر رہے ہیں، تو ایسے میں ان لوگوں وہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے اس کو کہ پیراشوٹر کوئی آئے اور حلقے میں جو ہے وہ الیکشن کے دنوں میں؟ نہیں، جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ کچھ حلقے ایسے تھے جو 2020 میں جہاں پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس تھی بہت پور رہی. چند ایک حلقے تھے بلتستان کے 4 حلقوں کا میں ذکر کروں جہاں پر فیڈرل لیول سے اور صوبائی جو ہماری کابینہ کے حکم پر وہاں کی ریجنل جو تنظیمیں ہیں انہوں نے کچھ کینڈیڈیٹ کے ساتھ مذاکرات باقاعدہ کی ہے اور ان کو پارٹی میں ہم نے شامل کیا ہے. وہ 1.5 سال پہلے، الیکشن سے پہلے یہ ہوا تھا مراحل. اس کے بعد پارٹی میں جو لوگ آئے ہیں وہ انکنڈیشنلی آئے، ان کے ساتھ کوئی وعدہ وعید نہیں کیا ہے. ابھی بھی ہم کوشش یہی کریں گے، اور ہمارے قائدین کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر کسی مخصوص کینڈیڈیٹ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے پارلیمانی بورڈ میں یہ چیزیں ڈسکس ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ وننگ کینڈیڈیٹ ہو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سیٹ نکالے، اسی کو ٹکٹ دیا جائے. ویسے سیاست میں ہم انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں کہ جیالہ ہو یا جو بھی پرانا ورکر ہو، جس کا اثر رسوخ زیادہ ہو، جس کا فائنینشلی پوزیشن ہو یا اس کا تعلق وفاق سے یا دیگر اثر رسوخ رکھتا ہو، اس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. آپ کے حلقے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر صاحب خود بھی ایک پوزیشن پیپلز پارٹی کی لے کے بیٹھے ہیں، اور ساتھ ان کے بیٹے بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسکردو حلقہ 1 ہے آپ لوگوں کا GBLA 7 سے کہ ٹکٹ کی دوڑ میں ہے. تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اثر رسوخ دیکھنا چاہیے، یا جو لوگ عوام کے درمیان رہتے ہیں یا جو خدمت کرتے ہیں ان کو پریفر دینا چاہیے؟ دیکھیں، ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا میرے خیال سے ہر شہری کا، ہر سیاسی جماعت میں وابستہ افراد کا حق ہوتا ہے، اور اس میں اب یہ قائدین نے دیکھنا ہے کہ پہلے بھی میں نے بتایا اس حلقے میں جس کا آپ نے ذکر کیا، یہاں پر 1 سے زیادہ امیدوار ہیں جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. اب میرٹ کیا بنتی ہے، اور اس میں جن لوگوں نے انٹرویو کیا ہے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں. کیونکہ میرا اپنا جو نظریہ اس حلقے کے حوالے سے، کیونکہ یہ شہری حلقہ ہے اور پچھلے 10 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے اس حلقے میں، اور یہ اسکردو ہیڈ کوارٹر کا حلقہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو جیالے ہیں، جو ورکر ہیں، جو پچھلے 10 سال سے پوزیشن میں ہیں، اب مزید ہم اس بیٹھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمیشہ جو ہیڈ کوارٹر کی سیٹ ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے، بہت میٹر کرتی ہے. تو انشاءاللہ اس بار میں پرامید ہوں، اور اپنے قائدین سے پارلیمانی بورڈ جو ہمارے یہاں آئی ہے انہوں نے انٹرویو کیا ہے، اور خصوصاً اس حلقے میں جو ہے انہوں نے پرسنلی وہاں پر لوگوں سے جو پرانے لوگ تھے پارٹی کے اور حلقے میں جو اثر رکھنے والے تمام مشاورت کی ہے، اور مشاورت بہت بہتر ہوئی ہے. میں پرامید ہوں، اور جو اس حلقے میں جو ٹکٹ آئے گا وہ میرٹ پہ آئے گا، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ٹکٹ ان لوگوں کو جانی چاہیے جو یہ حلقہ نکال سکے. اسے انفارچونیٹلی خدا نخواستہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا آپ پارٹی کے فیصلے سے مطمئن ہوں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی ہسٹری میں بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا لے کے جانا چاہ رہا ہوں. 2015 میں بھی میں نے فرسٹ ٹائم اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. پارلیمانی بورڈ وہاں اس وقت بیٹھی ہے، انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. میں نے تسلیم کیا کیونکہ اس وقت سے ہمارے جو سٹنگ گورنر تھے وہ یہاں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہ کافی سینئر تھے، اور حالانکہ اس وقت بھی مجھے پتا تھا کیونکہ 2009 میں ہماری حکومت تھی، اور ہماری حکومت جب ختم ہوتے کیونکہ پرفارمنس بیس ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے حکومت کی ہوتی ہے، اب پرفارمنس بیس آپ نے الیکشن میں جانا تھا، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے تو وہ سیٹ میں نے ان کے لیے چھوڑ دی ہے. اس کے بعد 2020 کی جب باری آئی، 20 میں بھی میں نے اپلائی کیا تھا، اور مجھے یہ کہہ کر بٹھایا گیا کہ یہ سینئر ہیں، بزرگ ہیں،
اور اس کے بعد آپ کو باری ملیں گے. اور اب آپ کی باری ہے. ہاں باری ہے. اب 2026 میں مگر وہ مجھے کہیں کہ نہیں جی ان کے بیٹے کے لیے یا کسی تھرڈ کے لیے بھی آپ کہیں تو ہاں وہاں اگر ان کی میرٹ بنتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میرٹ کا بننا بہت ضروری ہے, کیونکہ میں خود ایک تنظیمی سٹرکچر سے وابستہ ہوں اور ہماری جو جدوجہد ہے پچھلے 10 سالوں سے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت میں جب آپ کی تنظیمی سٹرکچر مضبوط نہ ہو تو آپ والی بات آتی ہے, یہاں سوارش بھی چلتی ہے, یہاں پر پی آر بیس ہوتی ہے, پرفارمنس بیس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تمام سیاسی پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پرفارمنس بیس ہونی چاہیے. دیکھیں ایک حلقہ جیتنے کے لیے پرفارمنس بیس اور حلقے کے حقائق, کیونکہ آج کل کے دور میں ہمارے خصوصاً گلگت بلتستان میں حلقے بہت چھوٹے ہیں, یہاں 3-3, 4-4, 5-5 ہزار ووٹ میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, تو بھی بڑا ایزی ہوتا ہے یہ ایک فیملی کے ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. بالکل. اچھا سر, بالخصوص کیونکہ آج کل جب سے الیکشن شیڈیول کی بات ہوئی ہے تب سے سب سے زیادہ اگر کوئی پارٹی الیکشن کے لیے تگ و دو کر رہی ہے اس میں ہم پیپلز پارٹی کو سر فہرست دیکھ رہے ہیں. تو بلتستان ڈویژن میں کیا پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور آپ کے پاس 9 حلقے ہیں, 9 حلقوں میں ٹکٹ کے لیے کتنے امیدوار ہیں؟ اس دفعہ آپ کے امیدوار بڑے زیادہ ہیں. دیکھیں الحمدللہ اس بار بلتستان کے 9 حلقوں میں تقریباً 34 جو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اپلائی کیا ہے, اور اس میں جو ہمارے 1-2 حلقے ایسے ہیں جہاں پر ہمارے پچھلے بار بھی بہت اچھی پرفارمنس دی تھی, اور وہ تو ایز اٹ از اسی پہ ہیں. کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی جو پارلیمانی بورڈ ہے, جو ہمارے سینئر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈیسیجن میکنگ میں ہیں, اگر ان کی ڈیسیجن جو ہے وہ بروقت اور اچھی ہو تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بلتستان کے 9 حلقوں میں سے میں آج آپ کو گارنٹی کہہ سکتا ہوں کہ 7 سے 8 حلقے جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس پر تیار ہے. اس کا مطلب پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا رہی ہے. میں بلتستان کی بات کروں, بلتستان کے 9 میں سے 7 سے 8 حلقے اس وقت پیپلز پارٹی ٹاپ پہ ہے, اور ابھی تک آج کی ڈیٹ پر آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹکٹوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے, لوگوں کو کیسے سنبھالتا ہے. تقسیم کے بعد آپ نے باقی لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے, یہ سیکنڈ فیز ہے. فرسٹ فیز آپ بے شک پارلیمانی بورڈ ہے بیٹھی ہے, انہوں نے ہر چیز دیکھنے کے بعد ٹکٹ کا فیصلہ کرنا ہے. ٹکٹ کے فیصلے کے بعد دوسرا فیز جو اہم فیز میں سمجھتا ہوں, کیونکہ بڑے مضبوط الیکٹیبلز موجود ہیں, ان کو کیسے سنبھالنا ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے پیپلز پارٹی کا. ہلکے سے کسی ایک کو ہی ٹکٹ ملنی ہے. اچھا سر, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی پوزیشن بھی مضبوط ہے اور حکومت بھی بنانے کی آپ لوگ پوزیشن میں ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں جتنے چیلنجز ہیں, بالخصوص آج کل ہم دیکھیں تو وفاق کی طرف سے کچھ لاز یا جو بھی یہاں کے ریزروز ہیں یا یہاں کے ڈپازٹس ہیں, ان کے اوپر بھی بڑے ایشوز دن بدن پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اندر دیکھیں عام آدمی کی زندگی میں بڑے مسائل ہیں آج بھی. تقریباً 2026 سے 21 سینچری میں بھی لوگ بجلی کے لیے, انٹرنیٹ کے لیے, پانی کے لیے, سڑک کے لیے, علاج کے لیے, تو بڑی ونریبل سچویشن ہے. تو ایسے میں کیا کوئی تیاری پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ کم از کم اگلے 5 سال اگر آپ کو ملتا ہے تو 5 سال کے بعد آپ جائیں تو کم از کم عام عوام کی یا عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں, جتنے بھی امینڈمنٹس ہوئے ہیں, قانونی امینڈمنٹس جس میں لوگوں کی جو زندگی کو اپلفٹ کرنا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بے شمار مسائل ہیں, بیسک بنیادی مسائل تو ہی ہے, جس میں آپ نے بجلی کا, پانی کا, تو بیسک مسائل ہے جو ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرنیشنل مسائل جو گلگت بلتستان کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے, اس کے لیے بیسک چیز میں سمجھتا ہوں قانون سازی کا ہونا ضروری ہے. جس طرح لینڈ ریفارم میں پیپلز پارٹی کی ایک بہت طویل امجد صاحب کی ایک جدوجہد رہی, اور اللہ کی فضل سے وہ بل پاس ہو گیا. شروع میں لوگوں نے مخالفت بھی کی, لیکن آہستہ سے لوگوں کو سمجھ آنے لگے کہ اس بل کی اہمیت کیا ہے, اور اس بل کی وجہ سے گلگت بلتستان کے عوام کی زمین جو ہے کتنے سیکیور ہوئی, اونرشپ. اسی طرح منرل پالیسی میں سمجھتا ہوں آنے والے چیلنجز میں لاس میں, اور اس پہ بہت اچھی قانون سازی کی ضرورت ہے. اور میں اب بھی پر امید ہوں انشاءاللہ یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, جو خدشات جو لوگوں کی ذہنوں میں ہم نے دیکھا ہے, اور مختلف سٹیجز سے یہ باتیں ابھی آنے لگی ہے, اور لوگ اس معاملے میں انسیکیور ہے, اس حوالے سے کیونکہ لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. سر, جہاں آپ نے بات کی, یقیناً سب سے پہلی جو نیڈ ہے گلگت بلتستان کی وہ لیجسلیشن ہے اوبویسلی, لیکن ہم کیونکہ ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے, یا ایک آپ کہہ لیں صوبہ یا ایڈمنسٹریٹو پروونس ہی کہہ لیں, ہماری میجورٹی جو ڈیسیجن میکنگ پاورز ہیں وہ وفاق کے پاس ہیں. بالکل ہے. خاص طور پر فائنینشیل میٹرز کے اوپر بات کریں تو ایسے میں ایک جنرل پرسیپشن یا عام آدمی یا جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ
وفاق سے باتیں منوانے میں یا ادھر سے کوئی چیز پکڑ کے لانے میں پاکستان مسلم لیگ نون والے زیادہ تیز ہیں. پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑے سے ڈل نظر آتے. کہتے ہیں کیا آنے والے دنوں میں اگر آپ کی حکومت ہوتی ہے تو کوئی اس طرح کے بڑے فائنینشیل پروجیکٹس ہوں یا فائنینشیل اٹانومی ہو یا گلگستان کی جو بھی مالی مسائل ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے اس میں انفراسٹرکچر ہو, روڈز ہو یا دیگر چیزیں, اس کے حوالے سے بھی کوئی پیپلز پارٹی نے آگے کوئی پلاننگ رکھی ہے کہ گلگت کے لیے کوئی, جیسے خان صاحب نے اعلان تو 340 ارب کے کیے لیکن کچھ پروجیکٹس میچور ہوئے اس طرح کے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا گلگت بلتستان کے لیے اگر جو کچھ کیا ہے چاہے وہ آپ امینڈمنٹس کی صورت میں کہیں یا جو بھی ہو پیپلز پارٹی نے دی ہے. باقی رہی بات, ظاہری بات ہے جب آپ کی ایک پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی حکومت کیسے بنتی ہے. آپ فل فلیش اگر پیپلز پارٹی کی میجورٹی حکومت بنتی ہے تو کوئی سینیریو کچھ اور ہوگا. اگر آپ مخلوط حکومت کی طرف جائیں گے تو آپ کی مشکلات کچھ اور ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اسے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوکل قائدین اور ہمارے جو فیڈرل کے قائدین ہیں, ہمارے چیئرمین سب ویل اویئر ہیں. کیونکہ ہمارے سیاسی میٹنگز میں ہمارے جب بھی ہمارے قائدین یہاں ملتے ہیں اپنے لیڈرشپ سے تو گلگت بلتستان کے ایشوز سے ہی کو ہی ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے لیے بہت آسانی ہوگی کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کے اوپر ہمارے قائدین سے, ہمارے لیڈران سے ملتے رہتے ہیں اور ہمارے ایشو بہت بہتر طریقے سے ان کو پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان میں حکومت ایک دفعہ پھر بنتی ہے تو جس طرح 2009 میں ہوا, اور آپ کو ایکٹ گلگت بلتستان کا پہلا جو صوبائی سیٹ اپ جو ہے ایگزیکٹو آرڈر پیپلز پارٹی نے دی, اس کے بعد گلگت بلتستان کا جو ہمارا جو بلتستان شہر ہے, بلتستان روڈ جو ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوا ہے. اچھا ہاں, انفارچونیٹلی یہ ہوگا ہم سنبھال نہیں سکیں تو اس کا اوپننگ کسی اور نے کی ہے, ورنہ 2010 میں اس کا ایک دفعہ ٹینڈر ہو کے 2011 میں اس کا ٹینڈر ہو کے اسائن بھی ہوا ٹھیکیدار کو, کنسٹرکشن کمپنی کو یہ روڈ اسائن ہوا. لیکن انفارچونیٹلی پھر فیڈرل میں ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی تو بعد میں انہوں نے اس کا افتتاح کر کے اس کو اپنے نام پہ. اچھا, گلگت بلتستان کے اندر سیاسی, خاص کر وفاقی سیاسی پارٹیوں کی بات کریں تو نون لیگ, پیپلز پارٹی یا دیگر مذہبی جماعتیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف, یہ بڑی جماعتیں ہیں. اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ APC کے بعد ایک نئی صورتحال گلگت میں ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایز اے رجسٹرڈ پارٹی گلگت بلتستان کے الیکشن میں ان کو سپیس نہیں دی جائے گی. ایک اس کے اوپر, اور دوسرا گلگت بلتستان میں انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ایک مذہبی معاملات ہیں اس کی وجہ سے بھی الیکشن میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے. الیکشن جو ہے وہ مذہبی عقائد کی وجہ سے یا جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کی وجہ سے بھی. تو ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کسی پارٹی کو اس دوڑ سے باہر رکھنا بہتر ہے, اور جو ایک سیاسی یا مذہبی اثر رسوخ الیکشن کے اوپر, ووٹ کے اوپر آتا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بحیثیت ایک سیاسی ورکر ظاہری بات ہے میں اس چیز کو تو ہرگز ایکسیپٹ بھی نہیں کروں گا, اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ آج یہ PTI کے ساتھ کل میرے ساتھ بھی ایکول رائٹس ہونے چاہیے سب کے لیے. یہ ایکول رائٹ سب کو ہونے چاہیے, بنیادی حقوق ہے, عوام کی مرضی ہے, آپ عوام پہ چھوڑ دیں, عوام ایکسیپٹ کرنا ریجیکٹ کرنا عوام کام ہے. الیکشن کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے عوام میں جانا ہے, عوام نے اپنا نمائندہ چننا ہے. تو وہ میرا پوائنٹ آف ویو. دوسری بات یہ ایک المیہ رہا ہے گلگت بلتستان میں, اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, ہمارے ساتھ آپ جتنے بھی الیکشن اٹھائیں اور جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے ڈین مارنی ہو یا جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو کا ووٹ کاٹنا ہو تو آپ کو وہاں بلتستان میں خصوصاً مذہبی جماعتوں کو آگے لایا گیا ہے, اور وہ نہ خود جیتے ہیں نہ دوسروں کو جینے دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں, آپ بحیثیت مذہبی سیاسی جماعت ہے تو آپ مذہبی جماعت ہے تو آپ سیاسی جماعت سے آپ کو الگ کرنا چاہیے یا آپ سیاسی والا ڈھانچہ دونوں میں سے ایک حلوہ کھائیں. آپ اگر آپ سیاسی ہیں تو آپ سیاسی چیزیں کریں, سیاسی ایکٹیویٹیز کریں. مسجد کے ممبر اور محراب کو آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے, سیاست میں نہیں لانا چاہیے, کیونکہ وہ سب کا ہوتا ہے, وہ سب کا انڈیویجول نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں, اس کا فرق کرنے کی اب ضرورت ہے. دوسری بات, ایک اور بات, کیونکہ سیاسی جماعتوں کے لیے جو مشکلات پورے پاکستان میں ہے اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہے. یہاں پر پیرالل چیزیں چلتی ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. آپ دیکھیں تو پیرالل پولیٹیکلس لوگ موجود ہیں جو آپ کی جگہ ریپلیس کر رہی ہے, آہستہ آہستہ کر رہی ہے. اسی طرح مذہبی جو سیاسی جماعت ہے
جو مذہبی جماعتوں سے نکلی ہے نا. بالکل ایسا. دیکھیں نا سیاسی لوگ موجود ہیں نا, تو بیچ میں جو ایکچوئل سیاسی لوگ ہیں, جو سیاست ملک میں کرنے والے لوگوں کے لیے جو جگہ ہے تنگ ہو رہی ہے, اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو اتفاق کی ضرورت ہے. یقیناً ہونا چاہیے, ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ نظام ہونا چاہیے جہاں پہ عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ جس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, جس کو ریجیکٹ کرنا ہے. ایک لاسٹلی میں آپ سے صرف ایک کمنٹ لینا چاہوں گا, کیونکہ گلگت میں آپ نے پہلے بھی کہا کہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ وفاق میں جو پارٹی ہو اس کی حکومت بنانے میں آسانی ہوتی ہے یا لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. تو ایسے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جماعت وفاق میں جو ہے وہ زیادہ میجورٹی میں ہے, تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو اس کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہوگا یا آپ کا کس پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوگا آنے والے اس بار گلگت بلتستان کا یہ جو ٹرینڈ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر مسلم لیگ نون کو 24 حلقوں میں کم سے کم 24 ایک کینڈیڈیٹ تو ملنا چاہیے تھا. میں بلتستان کی بات کروں, بلتستان میں ہمارے 9 حلقے ہیں. 9 حلقے میں ان کے پاس 3 حلقوں میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے. 9 میں سے 3 میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے, مطلب 3 حلقوں میں مجھے کینڈیڈیٹ الیکشن ہی کنٹیسٹ ہونے والے نہیں ہو رہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, ویسی سیٹ وہاں ٹکٹ بننا, وہاں الیکشن لڑنا عام بات ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں جو کنٹیسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پوٹینشیل 9 میں سے 3 میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں. صحیح. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو پرسیپشن لوگ کریٹ کرتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں. ایون آپ الیکٹیبلس کی بات کریں, دیکھیں یہ الیکٹیبلس کے بارے الزام ہے نا کہ وہ وفاق کو دیکھتے ہیں کہ وفاق میں کس کی, یہ اس دفعہ ٹرینڈ چینج ہو گیا نا. آپ الیکٹیبلس کو بھی دیکھیں وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر حلقے میں 2 یا 3 سے زیادہ الیکٹیبلس. آج بھی آپ لوگوں نے ایک بڑی وکٹ گرائی ہے نذیر صاحب نے. جی دیکھیں آپ اس حلقے میں بھی آلریڈی پیپلز پارٹی کے ہیوی ویٹس بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اب پھر یہ پورا جو سچویشن جو ہے نا اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹکٹ کے تقسیموں کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کیسے ہینڈل کرے گی, اور جن کو ٹکٹ نہیں ملا ہے ان کو کیسے ہینڈل کرے گی, اس پہ ڈپینڈ کرے گا. بہت شکریہ بشارت ظہیر صاحب, ہم دعا گو ہیں کہ آپ کو ہی ٹکٹ ملے. ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں جب کوئی گراس روٹ لیول سے کوئی ورکر جو ہے وہ اسٹرگل کر کے ایک پارٹی کا ٹکٹ لے اور وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کرے, اور جب ایسے ہی نمائندے جیت کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو عوام کے لیے بڑا دکھ رکھتے ہیں اور ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ عام عوام کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکے. ونس اگین تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم امید کرتے ہیں ناظرین کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک مجھے اور بشارت بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.